اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، جناب جان بن حوی کربلا کے منور و معطر شہید صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے وفادار تھے۔ آپ کا تعلق افریقہ کے علاقے نوبہ سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ البتہ ویکیپیڈیا انسائکلوپیڈیا کے مطابق جناب جان سوڈان اور مصر کے علاقے کے رہنے والے ایک سابق مسیحی اور آزاد کردہ غلام تھے۔ ناظرین، جناب جان کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جناب جان کو 150 دینار میں خرید کر جناب ابو ذر غفاری کو بخش دیا تھا تاکہ وہ ان کی خدمت کرتے رہیں، جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے حبشہ میں مسیحیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا اور ہجرت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ تشریف لے آئے، پھر امام علی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی اور امام حسن و حسین علیہ السلام کا ساتھ پایا۔ امام علی نے انہیں حضرت ابو ذر کے سپرد کیا۔ آپ جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ہی جلا وطن کر کے شام بھیجے گئے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جناب ابو ذر کو جلا وطن کر کے ملک شام روانہ کیا گیا تو جناب جان حضرت ابو ذر کے ساتھ تھے۔ حاکم شام نے جناب ابو ذر کو صحرائے ربضہ میں بھجوا دیا اور جناب جان کلمہ حق کی پاداش میں جبل عامل نامی پہاڑی قصبے میں جلا وطن کیے گئے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کے مطابق موجودہ لبنان میں جبل العامل کا علاقہ آج محبان اہل بیت کا مرکز ہے۔ جب بھی کسی عالم کے نام کے ساتھ عاملی لکھا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ جناب ابو ذر اور حضرت جان کی محنت ہے۔ جناب جان اور حضرت ابو ذر کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے اس سے بہترین مثال اور کیا ہوگی کہ زیارت ناہیہ میں جان اور ابو ذر غفاری کا نام ایک ساتھ آیا ہے۔ گویا جان وہ ہستی ہے جس نے کربلا میں اپنے آقا، اپنے دوست حضرت ابو ذر غفاری کی نیابت بھی کی ہے۔ ایک دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حضرت جان بن حوی بھی جناب ابو ذر غفاری کی شہادت تک ان کے ساتھ رہے، لیکن اس نظریے میں اشکال ہے، کیونکہ اگر جناب جان صحرائے ربضہ میں جناب ابو ذر کے ساتھ موجود ہوتے تو پھر جناب ابو ذر کی تجہیز و تکفین کے لیے جناب ابو ذر کی دختر پریشان ہو کر صحرا میں کسی کی مدد کا انتظار نہ کر رہی ہو۔ ناظرین، جناب جان کا حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ دنیاوی تعلق حضرت ابو ذر کی مظلومانہ شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ابو ذر غفاری جیسے جلیل القدر صحابی رسول کہ جس کے تقوی کو رسول خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقوی سے تشبیہ دی، مظلومانہ انداز سے شہید ہوئے۔ علامہ حیدر عباس نے بنیان مرصوص میں بیان فرمایا ہے کہ 32 ہجری میں جناب ابو ذر کی شہادت کے بعد جان مدینہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت کرنے لگے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے، اور جب امام حسن مجتبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں خدمات انجام دینے لگے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تشریف لائے، اس وقت جناب جان ان کے ساتھ تھے۔ ناظرین، کتاب تاریخ طبری، کامل ابن اسیر اور مقاتل الطالبین میں منقول ہے کہ جناب جان اسلحہ بنانے کے ماہر تھے اور اسی میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ انہیں جنگی آلات کی مرمت اور اصلاح کا کام بہت اچھی طرح سے آتا تھا۔ مدینہ سے چلتے وقت جہاں باقی افراد سامان سفر باندھ رہے تھے، وہاں جناب جان اصحاب الحسین کی تلواریں تیز کرنے اور اسلحے کی مرمت میں مصروف تھے۔ شب عاشور بھی جناب جان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں اسلحے کی اصلاح و مرمت کرتے رہے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے
کہ میں عاشورہ کی رات اپنے بستر پر سویا ہوا تھا اور میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا میری تیمارداری میں مصروف تھیں۔ اتنے میں میرے والد گرامی اکیلے خیمے میں گئے۔ ان کے پاس صرف جون تھے جو تلواروں کی اصلاح کر رہے تھے۔ میرے والد امام حسین علیہ السلام اس وقت یہ اشعار پڑھ رہے تھے: اے وقت تیری دوستی پر حیف ہے، کتنے صبح و شام گزرے ہیں جن میں ایسے ساتھی قتل ہو گئے کہ زمانہ ان کو لانے سے عاجز ہے، اور یہ کام خدا کا ہے جو بزرگ ہے، اور ہر زندہ شخص اس کی راہ کی طرف جائے گا۔ ناظرین، یوم عاشور جناب جون نے امام حسین علیہ السلام سے جہاد کی اجازت طلب کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے جون، تو نے عافیت طلب کرنے میں ہماری اطاعت کی ہے، خود کو ہماری مصیبت میں گرفتار مت کر، میری جانب سے تمہیں اجازت ہے، اپنے لیے سلامتی کا راستہ تلاش کرو۔ یہ سنا تو جناب جون امام حسین علیہ السلام کے قدموں پر گر گئے اور فرمایا: اے ابن رسول اللہ، میں راحت اور نعمتوں کی کثرت کے وقت آپ کے ہاں کھانے پینے پر خوش و خرم تھا، اور اب سختیوں میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر اپنا کام کروں؟ اے میرے سید و سردار، خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اگرچہ مجھ سے بو آتی ہے اور میرا حسب و نسب پست اور گھٹیا ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، کتنا اچھا ہو کہ آپ مجھ پر فضل کریں اور بہشت کو مجھ سے دور نہ کریں تاکہ میں معطر ہو جاؤں، میرا حسب شریف اور پاک ہو جائے اور میرے چہرے کا رنگ سفید ہو جائے۔ خدا کی قسم جب تک میرا سیاہ خون آپ کے طاہر خون کے ساتھ مل نہیں جاتا میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا۔ ناظرین، جناب جون کے یہ فقرے سن کر امام علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امام نے جناب جون کو جہاد کی اجازت دے دی۔ علامہ محمد محمدی اشتہاردی نے انسائکلوپیڈیا آف امام حسین علیہ السلام میں لکھا ہے کہ جناب جون نے مقتل میں جاتے ہوئے اہل بیت کے خیام کی طرف نظر ڈالی اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے فرمایا: اے اہل بیت، اے عصمت و طہارت والو، جون غلام کو اجازت مل گئی ہے، میں بیبیوں اور معصوموں کو خدا حافظ کہتا ہوں، اگر اس غلام کی خدمت گزاری میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے میرے آقا حسین علیہ السلام کے صدقے میں معاف کر دینا۔ ناظرین، کتاب بنیان مرصوص میں بیان کیا گیا ہے کہ جناب جون بن حوی کا میدان جہاد میں اس شان سے نزول ہوا کہ آپ یہ رجز پڑھ رہے تھے: فجار و کفار کو ایک سیاہ فام کی تیز و تند شمشیر آبدار کی ضربات کیسی لگ رہی ہیں جو آل محمد علیہ السلام کی نصرت و حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے۔ جی ہاں، میں اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ان کا دفاع کروں گا۔ اس عظیم الشان عمل کے ذریعے قیامت کے دن اپنے پروردگار سے جنت کی امید رکھتا ہوں، کیونکہ اس کی بارگاہ میں شافع اور شفیع صرف احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، جناب جون نے میدان کربلا میں شدید جہاد کیا۔ ابو مخنف کے مطابق جناب جون نے 70 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جناب جون شدید جنگ کر رہے تھے کہ ایک ظالم نے پیشانی پر نیزہ مارا، دوسرے ملعون نے گھوڑے کی ٹانگوں پر وار کیا۔ گھوڑے کے ڈگمگانے سے جناب جون زین سے زمین پر آ گئے۔ ہر طرف سے ملعونین نے جناب جون پر حملہ کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نہایت تیزی کے ساتھ جناب جون کی طرف بڑھے، لیکن جناب جون کو اس قدر ضربات لگ چکی تھیں کہ جب امام پہنچے تو جناب جون آخری سانسیں لے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب جون کا سر اپنی گود میں رکھا اور دعا کی: اے اللہ، اس کے چہرے کو نورانی کر اور اسے اچھی خوشبو عطا فرما اور اسے نیک لوگوں میں محشور فرما، اس کے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے درمیان معرفت اور محبت قرار دے۔ منقول ہے کہ جناب جون بن حوی رضوان اللہ علیہ کے جسد اقدس سے بعد از شہادت مشک و عنبر کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی ضریح کے بالکل سامنے گنج شہیدہ میں مدفون حضرت جون بن حوی جناب حر بن یزید الریاحی کی طرح کربلا کے وہ منفرد و لازوال کردار ہیں جو کربلا کو حادثہ اور اقتدار کی جنگ کہنے والوں کو
تا حشر جواب دیتے رہیں گے کہ یہ حق و باطل کا وہ آفاقی معرکہ ہے جس میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے میں نے حبشہ سے کربلا ہجرت کی۔ ہمارا سلام ہو جناب جان بن حوی پر۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔